اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عزیزان، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور یہ مبارک دن ہمیں میسر فرمایا۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ایک عدل یعنی عدالت یعنی انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ عدالت سے کام لینا، یہ اللہ اپنے مومنین بندے کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ احسان کرتے رہو، مومنین کے ساتھ احسان کرتے رہو، کیونکہ یہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان احسان کرے گا تو اس کی جزا آخرت میں معین ہے۔ غور کیا آپ نے، ایک جگہ ارشاد ہوا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ السلام علیکم۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے، یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر احسان کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ چکائے گا، یا اس مومن کے ساتھ جب آپ احسان کریں گے تو اللہ اس کو اتنی توفیق دے گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کرے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اور احسان نہ کر کے اپنی زندگی کو چھوٹی نہیں بنانا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کیا ان کے لیے نیکی ہے، اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں احسان کے علاوہ، نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے احسان کے بدلے میں، تو ہمیں بدرجہ اولیٰ احسان ایک دوسرے سے کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری جو رحمت ہے، جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں ان سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو برے اعمال انجام دیتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور میری رحمت ان سے بہت زیادہ دور ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی پیروی کرنا ہے اور اس کی حکم فرما روانی کرنا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دوست نہ رکھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے دوست رکھے تو آپ نیک کام کرنا آج سے ہم شروع کر دیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا روایت میں، قال علی علیہ السلام الاحسان غریزۃ الاخیار، مولا علیہ السلام نے فرمایا احسان کرنا نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہی احسان کریں گے، اور جو لوگ نیک نہیں ہوں گے وہ احسان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو نیک انسان بن کر کے بھلائی کریں گے، اور برائی کریں گے تو سمجھیے کہ ہم نیک انسان نہیں ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ الاحسان محبہ، احسان محبت کا سبب ہوتا ہے۔ غور کیا، ایک دوسرے میں محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے میں محبت کی وجہ سے امن و امان بھی باقی رہتا ہے، اور جو بھی احسان کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں، کینے ہوتے ہیں، اور جو بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں وہ احسان کی وجہ سے برطرف ہو جاتی ہے۔ غور کیا، آپ یقین جان لیجئے جب آپ کے پاس کوئی انسان ایک چھوٹا سا ہدیہ لے کر آتا ہے، غور کیجئے جو بھی اس کے بارے میں آپ کے دل میں خیالات جو برے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے ہدیے کی وجہ سے وہ سارے کینے، سارے برائیاں آپ کے دل سے دور ہو جاتے ہیں، برطرف ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا ہدیہ دے کر کے آپ کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ تو اس احسان کے بدلے میں اللہ نے کیا کر دیا کہ آپ کے دلوں سے ساری برائیاں اس کے لیے جو تھیں وہ دور کر دیں۔ اور کیا، جس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو تو وہ ایک کام کرتی ہے، مشین ہے، وہ ایک مشین کس لیے ہوتی ہے؟
کام کرنے کے لیے۔ دروازے کو کاٹنے کے لیے آرا جو ہوتا ہے وہ آرا دروازے کو کاٹتی ہے، اسی لیے کوئی نہ کوئی چیز کام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اسی لیے وہ نیکی بھی ہے، نیکی بھی کسی نہ کسی چیز میں وہ کام کرتی ہے، یا نیکی یعنی برائیوں کو کاٹتی ہے، جس طریقے سے آرا دروازے کو کاٹتی ہے۔ اسی لیے غور کیا آپ نے کہ ایک جگہ اور یاد ہوا کہ بالاحسان نے یستعبد الاحسان، مولائے متقیہ نے فرمایا کہ احسان سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ کیا ہے؟ احسان سے انسان، جب آپ کسی انسان کے ساتھ احسان کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ غور کیا؟ تو اس لیے بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے حدیث ہیں۔ معاشرے میں ایک سب سے بہترین طریقہ ہے معاشرے میں امن و امان لانے کا کہ آپ مومنین کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیں، آپ مومنین کے ساتھ اعتدال سے پیش آنا شروع کر دیں، عدل و عدالت سے پیش آنا کو شروع کر دیں، جس طریقے سے اللہ نے نہیں مومنین، دیکھیں مومنین کے ساتھ، مومنین یعنی جو بھی مسلمان بھی آ جاتے ہیں، مومنین میں جو بھی کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں، نہیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ جو اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، یہ کلن بات ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی جب بھی کوئی مثلاً غیر مذہب کا بھی آتا ہے آپ کے پاس مثلاً محتاجگی لے کے، یہ بھی کلن بات اللہ نے کہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اشارہ کر دیا، صحیح بات۔ دیکھیے میرے علم میں تھوڑا اضافہ ہو گیا، اللہ نے جو یہاں پہ کہا کلن بات کہی ہے، کسی کے لیے خاص نہیں، کیونکہ سب سارے اللہ کے بندے ہیں اور سب انسان جو ہے اللہ کے لیے کیا کیے گئے ہیں، امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے تو کوئی بھی آپ کے پاس غیر مذہب کا بھی آئے اور آپ سے سوال کرے اور آپ سے کہے کہ میری یہ پریشانیاں دور کریں، تو اللہ نے کیا کہا، اس کے ساتھ بھی آپ احسان کریں، اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ غور کیا آپ نے، ایک کہا گیا ہے کہ 40 گھر جب آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، چاہے اس میں غیر مذہب کے ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے نان مسلم ہوں، اگر کوئی ایک بھوکا سو گیا تو یقین جان لیجئے وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں غیر مذہب بھی رہتے ہوں تو وہ بھوکا سو جائے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام غیر مذہب کو بھی خیال کرتا ہے، اس لیے احسان جو ہے سب سے مشترک ہے، نیکی سب سے مشترک ہے، عام و خاص ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ نیکی کرنا ہے؟ جو آپ کے زیادہ مومنین خاص ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کو سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد اس کے آگے، پھر اس کے بعد اس کے آگے۔ غور کیا آپ نے؟ اور ایک جگہ ارشاد ہوا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تقوی اللہ نے کہا کہ اگر تم سب سے زیادہ صاحب عزت بننا چاہتے ہو، کرامت بننا چاہتے ہو، تو آپ کو تقوی اختیار کرنا ہی ہوگا، اور اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو سب سے زیادہ صاحب عزت اور کرامت والے نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے آپ جہاں پہ بھی ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو تقوی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ صاحب عزت، صاحب کرامت ہوں گے۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ ایک تقوی کے معنی بہت سارے ہیں، جیسے ڈرنا اللہ سے، خوف زدہ ہونا، اور اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہیں کہ ایک تقوی یعنی قوی کرنا، ان چیزوں سے اپنے آنکھ کو برائیوں سے دور کر کے اپنی آنکھ کو مضبوط کرنا، اور اپنی زبان سے جھوٹ ترک کر کے اپنی زبان کو مضبوط کرنا، یعنی سچ بول کر کے اپنی زبان کو مضبوط کرنا، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ ہاتھ سے اچھے کام کر کے اپنے ہاتھ کو مضبوط کرنا، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ پیر کو صراط مستقیم پر رکھ کر کے چلنے سے، یہ کہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے سے اپنے پیر کو تقوی سے مضبوط کر رہے ہو۔ تو اس لیے جو سارے اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں اچھے کام کی طرف، جب آپ اپنے سارے اعضاء کو لگا دیے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے سارے اعضاء تقوی سے گھر گئے ہیں۔ جب تقوی سے گھر گئے ہیں تو آپ صاحب عزت اور صاحب کرامت بن جائیں گے۔
غور کیا؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، تقوی حاصل پوری طریقے سے نہیں ہوتا. مثلا کچھ لوگ نماز میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن ان کی زبان پہ جو ہے جھوٹ نہیں نکل پاتا ہے. تو آپ بتائیے، نماز کی منزلت میں تو آگے بڑھ گئے لیکن جھوٹ سے پیچھے رہ گئے. تو ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی آگے لے کے جانا ہے. غور کیا؟ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ نماز میں بھی آگے بڑھ گئے اور زبان میں بھی آگے بڑھ گئے، اچھے سچ بولتے ہیں لیکن کیا اپنی آنکھ کو ہم نے حفاظت نہیں کی. غور کیا؟ ہم اپنی آنکھ سے بری چیز دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھ سے مثلا بہت ساری چیزیں حرام کام ہو جاتے ہیں. تو اپنی آنکھ کو بھی نماز کے ساتھ ساتھ، زبان کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی اعلیٰ الین بلندی تک پہنچانا ہے. غور کیا؟ یہ ہاتھ جیسے ہیں یتیموں کے اوپر کبھی اٹھ گئے یا اپنے بچوں کے اوپر زیادہ اٹھ گئے یا کسی کے اوپر ظلم و بربریت کے لیے اٹھ گئے، تو یہ ہاتھ جو ہے جس طریقے سے نماز کو اپنی بلندی تک پہنچایا تھا اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو بھی بلندی تک کہاں لے جانا ہے؟ پہنچانا ہے. پیر بھی اسی طریقے سے بلندی، یعنی نماز کے ساتھ روزہ بھی بلندی تک پہنچانا ہے، حج بھی بلندی تک، زکوٰۃ بھی. خمس بسا اوقات ہوتا ہے کہ نماز میں، روزہ میں، حج میں سب میں بلندی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن خمس میں پیچھے ہو جاتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ خمس دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، میں بار بار بہت مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں لیکن عزیزان، خمس جتنا نماز واجب ہے اتنا ہی زیادہ کیا ہے خمس سے بھی واجب ہے. مثلا کیسے نماز واجب ہے؟ غریب پہ بھی نماز واجب ہے اور امیر پہ بھی نماز واجب ہے. تو اسی طریقے سے خمس جو ہے، جو اسلام میں ہمارے تشیع میں ہے، جس طرح امیر پہ بھی واجب ہے اتنا ہی غریب پہ واجب ہے. خمس معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ فقیر کے اوپر خرچ کرنے کے بعد 10 روپیہ جو رات میں کسی انسان سے مانگے تھے بھیک میں اور وہ 10 روپیہ اگلے دن بچ گئے اس کی سالانہ بچت سے، تو وہ 10 روپیے میں فقیر آدمی خمس نکالے گا. 10 روپیے میں کتنے خمس نکلیں گے؟ 2 روپیے. تو یہاں تک کہ جس طریقے سے نماز جتنا واجب ہے اتنا ہی خمس واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کی جو ہے وہ الگ ڈیفینیشن ہے. غور کیا؟ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ نصاب تک پہنچ جائے. اور کیا؟ جیسے گائے 30 گائے آپ کے پاس پہنچ جائے یا دوسرا نصاب 40 گائے پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. جس طریقے سے سونا 20 مسقال تک پہنچ جائے، 1 مسقال 18 چنا کے برابر ہوتا ہے، 1 مسقال. غور کیا؟ جیسے بھیڑ ہیں اور بکری ہیں، 40 بکری پہنچ جائے تو اس پہ یہ نصاب معین ہے، یہاں تک پہنچ جائے. جیسے اونٹ 5 اونٹ پہنچ جائے تو 1 بکری کا بچڑا دینا ہے، 10 اونٹ پہنچ جائے 2 بھیڑ کا، پھر 20-25 پہنچ جائے تو 5 بکری دینا ہے. تو اس طریقے سے ایک نصاب جو زکوٰۃ میں معین کی گئی ہے. خمس میں کیا ہے؟ سالانہ بچت پہ چاہے 5 روپیہ بچ جائے تو 5 روپیے میں 1 روپیہ نکالنا واجب ہے. اگر 1 روپیہ آپ نے کھا لیا تو اپنے پیٹ میں کیا ہے؟ حرام لقمہ آپ نے ڈال لیا ہے. غور کیا؟ اس لیے خمس معافی نہیں ہے خمس میں. اور خمس میں کیا کیا ہے؟ چاندی ہیں اور سونے پہ، چاندی پہ نہیں، خمس جو سالانہ کے بچت پہ ہیں اور جو معدنیات ہیں جو زمین سے خزانے وغیرہ نکل گئے ہیں. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کے خمس میں جو کیا بولتے ہیں سونے پہ بھی ہے، احتیاط واجب ہے. لیکن خمس میں یہ سستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں، نکالیں. آپ اس کے کسی اور آیت اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور جو کان ہیں، معدنیات ہیں، اور وہ جو حلال مال حرام میں مل جائے، مخلوط ہو جاتا ہے نا، اور مخلوط ہونے کے بعد آپ نہ پتہ کر پائیں گے بھیا یہ میرا مال کون سا ہے کون سا نہیں ہے، تو اس میں آپ کیا ہے دقت سے لیں کہ اس میں کون سا مال میرا حلال ہے اس میں سے نکالیں گے، حرام مال سے خمس نہیں نکلے گا. عزیزان اس پہ بھی توجہ دینی ہے. اور جو ہدیہ وغیرہ آپ نے کسی کو دیے ہیں، آپ نے کسی سے لیے ہیں، ہدیہ بچ گیا ہے، آپ نے الماری میں تہہ کر کے رکھ دیا ہے اور کیا ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہدیہ، اس ہدیے پر بھی خمس واجب ہے. اور یہ بس اوقات ہوتا ہے آگے بچے چلے گئے کہیں ممبئی پڑھنے کے لیے اور آپ نے خمس نکال دیے. آپ نے اپنے بچے سے نہیں پوچھا کہ بھیا بتائیے کہ آپ نے خمس کا وقت آ گیا، آپ کے جیب میں کتنا پیسہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں.
یہ بھی یاد رکھنا ہوگا جس وقت خمس کا ٹائم آئے اپنے بچوں سے فون کر کے پوچھئے کہ آپ کی جیب میں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، اس کے حساب سے بھی ان کا بھی خمس نکالیے، یا ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنا خمس نکالیے۔ یہ واجب ہے 15 سال کے بعد سے خمس نکالنا۔ اور ایک چیز، جو جہیز جو ہوتے ہیں اور لڑکی کے جہیز ہوتے ہیں ان پہ خمس، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ ان پہ خمس نہیں نکالا جا سکتا، خمس نہیں نکال سکتے۔ اور اگر زیادہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں جہیز وغیرہ کے سامان وغیرہ تو آپ نکالیے۔ جیسے بسا اوقات فریج ہے، مشین ہے، آپ نے ویسے ہی رکھ دیا، استعمال نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نکال دیا تو کوئی حرج نہیں ہے عزیزان۔ اور ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ بس ایک دو مسئلے، جس طریقے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن عالیہ میں مثلا نہیں ہو تو ہم سے پوچھ لیا کریں، جیسے آغا صاحب بھی ہیں ان سے بھی پوچھ لیا کریں، جو بھی بڑے بزرگ ہیں ان کو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو بسا اوقات پیچھے ہم بھیج دیتے ہیں یا کوئی بھی، تو دیکھیے ایک بچے جو ہے مثلاً ایک صف میں مثلاً بچے آدمی کم ہیں تو ایک پوری لائن جو ہے پر نہیں ہو پا رہی ہے، ایک صف پر نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایک بچے کو بیچ میں آپ ایڈجسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ایک بالغ، ایک نابالغ، ایک بالغ، ایک نابالغ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کریں تاکہ بچے بھی نماز قاعدے سے سیکھیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے بچے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور نماز سے دور ہو جاتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں مولانا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں، باتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے کہ جو بچے ہیں ایک بالغ کے ساتھ ایک نابالغ، ایک بالغ کے ساتھ ایک نابالغ کو بچے کو بیچ میں کھڑا کرائیں انشاءاللہ۔ اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ کوشش کریے ہم سے ضرور پوچھیں انشاءاللہ۔ سیستانی صاحب کے فتوے ہمارے پاس موجود ہیں، خامنائی صاحب کے فتوے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ فتوے ہم آپ کو بیان کریں گے جب بھی کبھی بھی آئیں ہمارے پاس، یا کسی بھی، یا پرچی پر لکھ کر دے دیجئے یہ اس کا جو ہے مسئلہ آپ بتا دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس مسئلے کا جواب ہر جمعے میں یا کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پوچھیں گے ہم انشاءاللہ بخوبی انجام دے دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔